بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 17 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم الرحمن اس کے اوپر شاید یہ آج ہماری تیسری کلاس اس پہ چل رہی ہے، لفظ الرحمن پہ، جو کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر پہنچے ہوئے، اور اب ہم چل رہے ہیں آج کے اصل سبق پہ، اور وہ سبق ہے ہمارا فعلان کا صیغہ۔ بسم اللہ الرحمن میں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ رحمان جو کہ فعلان کا صیغہ ہے، اس کے عربی میں کتنے استعمالات ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور اب ہم فعلان مبالغہ کے لیے جاننے کے بعد اب ہم جان رہے ہیں کہ فعلان کا وزن عربی میں مؤنث بھی بنتا ہے یا مذکر ہی رہتا ہے، یا فعلان کا مؤنث کیسے بنایا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن پہ کہ الرحمن فعلان کا صیغہ ہے، تو فعلان کی آیا مؤنث بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ فعلان والمؤنث لفعلان يكون صفة على فعلا۔ یاد رکھ لیں کہ فعلان صفت کا صیغہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے علم، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے سلمان ہے، شعبان ہے، بدران ہے، صفت کا صیغہ اس کی نہیں، جو ہوتا ہے یعنی علم کا صیغہ ہے، اس کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں فعلان جو صفت کا صیغہ ہے۔ ابھی ہم نے جو بات سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ فعلان جو کہ رحمان کا وزن ہے، اس کی جب عربی میں مؤنث بنانا پڑتی ہے تو وہ بنتی ہے فعلا کے وزن پہ، جیسے کہ جوعان اس کی مؤنث بنانا پڑے گی تو وہ بنائی جائے گی جوعا کے وزن پہ، لیکن کب؟ جب فعلان صفت کے لیے ہو، صفت کے لیے ہو۔ جی ہاں، اب آگے چلیے اگلی بات کو۔ یہ ہے اس کا اصول اور ضابطہ اور قاعدہ۔ کچھ ایسے بھی الفاظ ہیں جو اس اصول اور ضابطہ سے نکل جاتے ہیں، اور انہیں علماء لغت کہتے ہیں یہ شاذ ہیں۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ شاذ، یعنی صرف یہ ہے، ان کے اوپر کوئی اصول قاعدہ نہیں چل سکتا ہے، اور چونکہ ہم ایک بگنر ہیں، ابتدائی ہیں، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کون کون سے لفظ شاذ ہیں، کوئی رول یا قاعدے تو دیا جانا چاہیے۔ ابن مالک رحمہ اللہ ایک نحو کے امام گزرے ہیں، جنہوں نے نحو کو عربی گرامر کو 1000 شعروں میں مرتب کر دیا ہے، جو کتاب الفیت ابن مالک کے نام سے معروف ہے۔ انہوں نے ان الفاظ کو فکس کر کے گن دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ صرف 12 الفاظ ہیں جو کہ فعلا کے وزن پہ ان کی مؤنث نہیں بنتی، بلکہ فعلانتن یعنی آخر میں نون کے اینڈ پہ گول تا لگانے سے ان کی مؤنث بنتی ہے۔ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ 12 الفاظ ہیں جن کی جو ہے وہ مؤنث فعلانتن کے وزن پہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام کی مؤنث فعلا کے وزن پہ بنتی ہے۔ فرق ہے فعلا اور ہے فعلانتن۔ ایک میں فعلان کے آخر پہ ہی گول تا لگا دی، اور دوسرے میں جو اصلی اصول اور ضابطہ ہے وہ یہ ہے فعلان کی مؤنث فعلا کے وزن پہ بنائی جائے گی، سوائے 12 الفاظ کے۔ بس 12 الفاظ یا کلمات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 حبلان۔ یاد رکھیں کہ ان الفاظ کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم کم از کم عربی زبان جس کی گرامر جان رہے ہیں یا قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو لے کے اس کی پوری جانچ پڑت اس کی تطبیق کر رہے ہیں، ہمارے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم زیادہ سے زیادہ الفاظ جانیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عربی کی جو ایک الفاظ ہیں، الفاظ یا ویکیبلری ہے، وہ زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس لیے 5 الفاظ، یہ 12 الفاظ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، نوٹس میں آ جائیں گے، کم از کم کسی وقت بھی آپ دیکھ کے اس کو پہچان سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے حبلان، الحبلان۔ بتانا مقصود یہ ہے، پہلے تو اصول ضابطہ بتایا ہے نا کہ فعلان صیغہ مؤنث کیسے بنتا ہے۔ وہ مؤنث کوئی بھی صیغہ صفت کا آئے گا تو فعلا کے وزن پہ مؤنث بن جائے گا، بات ختم، سوائے 12 کلمات کے، جن میں پہلا کلمہ ہے حبلان، جس کا ترجمہ ہے الرجل الکبیر البطن، اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کا پیٹ بڑا ہو، اس کی مؤنث آتی ہے حبلانتن، جو کہ مؤنث پہ بولا جائے گا۔ دوسرا لفظ ہے دخان، یوم دخان، کثیر الدخان، جس میں بہت زیادہ دھواں ہو، اس دن کو کہا جاتا ہے دخان، اس کی مؤنث بنتی ہے دخانتن۔ اب یہ دخنا یعنی فعلا کے وزن پہ نہیں بنائی گئی، بلکہ اس کی مؤنث آئی ہے تا کے ساتھ دخانتن۔ تیسرا ہے صیغہ فعلان کا سخنان، سخنان کہتے ہیں ساخن سے ایسا دن جس میں سخونت یعنی گرمی زیادہ ہو، ایسا دن جو بہت زیادہ ساخن ہو اسے کہتے ہیں سخنان، یوم سخنان کثیر السخونہ۔ اور اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ اس کی مؤنث بنے گی سخنانتن۔ چوتھا لفظ ہے سفیان، سفیان کا معنی ہے الرجل الطویل، لمبے قد والا آدمی۔ میں بتا رہا ہوں سین سفیان سے، آگے جو سخنان ہے سین سے ہے سخنان، جو اس سے پہلے گزرا ہے تیسرا لفظ سخنان، جس کا معنی ہے گرم، گرم دن، جی سخنانتن اس کا مؤنث بنے گا۔ چوتھا ورڈ ہے سفیان، جس کا معنی ہے طویل، لمبے قد والا آدمی، سین سے سفیان، اس کا مؤنث بنے گا سفیانتن۔ آگے 5واں ورڈ ہے وحیان، وحیان فعلان کا وزن ہے، ایسے دن کو کہا جاتا ہے یا ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جو ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کھانا کھاتا ہو، چاشت کے وقت سورج جب نکل چکا ہوتا ہے اچھی طرح، ایسے انسان کو کہا جاتا ہے رجل وحیان یأکل فی الضحیٰ، یا دن کو کہا جاتا ہے یوم وحیان، ایسا دن کہ جس دن میں کوئی بادل نہ ہو، سورج کی روشنی صاف زمین پہ آ رہی ہو، ایسے دن کو بھی کہا جاتا ہے یوم وحیان، اس کی مؤنث بنے گی وحیانتن۔ چھٹا لفظ ہے صولجان، فعلان کا وزن صاد سے، من الابل والدواب الشدید الصلب، ایسا جانور جو بہت سخت ہو، بہت سخت ہو، یا ایسا پودا جو بہت سخت ہو، اسے کہا جاتا ہے صولجان۔ کل یابس وصلب من الدواب والناس والنخلۃ، ہر وہ سخت چیز جو کہ جانوروں میں سے ہو یا انسانوں میں سے کوئی بڑا سخت انسان ہو یا پودوں میں سے کوئی بڑا سخت ہو تو اسے کہا جاتا ہے رجل صوجان یا نخلۃ صوجانۃ، تو اس کا مؤنث بنتا ہے صوجانۃ۔ یہ ہے چھٹا لفظ۔ 7واں لفظ ہے غلان، فعلان کا وزن ہے غلان، الرجل الکثیر النسیان، جو آدمی بہت زیادہ بھول جاتا ہو، جو ہی اس کو کوئی بات بتاؤ فوراً بھول جاتا ہو، کہا جاتا ہے الرجل الغلان کثیر النسیان۔
تو اس کا مؤنث جو ہے بنتا ہے غلانتن، غلانتن۔ آٹھواں لفظ ہے قشوان، القلیل اللحم۔ قشوان ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جس کے جسم پہ ہڈیاں نکل رہی ہوں اور کوئی گوشت نہ ہو، بالکل پتلا نحیف۔ قشوان القلیل اللحم، الرجل القشوان، جس کے جسم پہ کوئی گوشت نہ ہو، اس کا مؤنث بنے گا قشوانتن۔ اور نواں لفظ ہے فعلان کا وزن ہے المصان، اللئیم۔ لئیم کا ترجمہ اردو میں بنتا ہے ایسا کمینہ انسان، برا انسان، اسے لئیم کہا جاتا ہے۔ اس کی صفت ہے یعنی عربی میں یوز ہوتا ہے مصان صاد کے ساتھ، اس کا مؤنث بنے گا مصانتن۔ 10ویں نمبر پہ لفظ ہے الموتان، فعلان کا وزن موتان، کہ اس کو موت کا تسنیہ نہ سمجھیے گا، یہ ہے فعلان کا وزن واو تا نون سے، الموتان یعنی ضعیف الفؤاد، جس کا دل بہت کمزور ہو، اس کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے موتان، جس کی مؤنث آتی ہے موتانتن۔ 11واں لفظ ہے ندمان، جو کہ جس کا معنی ہوتا ہے ندیم۔ ندیم کہتے ہیں یعنی ایک ایسا ساتھی، الندیم نادمنی فلان علی الشراب فہو ندیمی وندمانی، وجمع ندیم ندمان، وجمع ندمان ندامہ، والمرأة ندامۃ والنسوة ندامہ ایضا۔ اچھا، ندیم کے دو معنی ہیں، ایک ہے ندیم بمعنی ایسا ساتھی، قریب دوست، جو یعنی شراب میں ہم نشین ہو۔ عربی میں نادمنی فلان علی الشراب فہو ندیمی و ندمان، جی ندیمی و ندمانی۔ یہ جو ہے یاد رکھنے، ایک ہے یہ والا ندمان، اور دوسرا جو ہے ندمان جو ہے ندامتن سے، شرمندگی سے، ندامت سے۔ اب یہ جو ندیم ہے جو کہ شراب کا ساتھی ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ندمانتن۔ جب یہ ندیم نادامہ ایسے معنی میں ہو کہ جس کا معنی ہو کہ شراب میں ساتھی بننے والا، ندمانی جس کی جمع ندام بھی آتا ہے، اور اس کی جمع ندمان جو ہے ندامہ بھی آتا ہے، اور اس کا مؤنث آتا ہے والمرأة ندمانتن۔ ندامہ اس کی جمع آتی ہے، مؤنث نہیں آتی ہے، جو کہ ندمان بمعنی شراب میں ساتھی ہو، ندمان اس کی مؤنث آتی ہے ندمانتن۔ 12واں لفظ ہے نصران۔ نصران کس کہتے ہیں؟ نصرانی کو، جس کی جمع نصارہ آتی ہے اور اس کی مؤنث آتی ہے نصرانتن، اور اس کا واحد جو ہے وہ ہے نصاری۔ تو نصران جو کہ عیسائی یا نصارہ کے معنی میں ہے، اس کا مؤنث جو ہے وہ آتا ہے نصرانتن، اس کا آتا ہے۔ یہ 12 الفاظ ہیں جو کہ جن کی مؤنث تا کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام فعلا ایسے ہیں جس کی مؤنث فعلا کے وزن پہ آتی ہے۔ اور اب آخری بات اس سبق میں یہ ہے، وقد تكون صيغة فعلان دالة على المذكر الذي لا مؤنث له في الواقع۔ یاد رکھ لیں کہ ایک فعلان کا ایسا بھی صیغہ ہوتا ہے جس کا کوئی مؤنث ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ہی فعلا اور نہ ہی فعلانتن، نہ اس کا کوئی مؤنث نہیں بنتا ہے، نہ ہی فعلا نہ ہی فعلا بنتا ہے اور نہ ہی فعلانہ بنتا ہے۔ جیسے کہ رحمان ہے، اس کی مؤنث نہ تو رحمہ بنتی ہے اور نہ ہی رحمانتن بنتی ہے۔ اور ایسے ہی دوسرا لفظ لحیان، کثیر اللحیہ، ایک ایسا انسان کہ جس کی داڑھی بہت زیادہ ہو، اسے کہتے ہیں لحیان۔
اس کی مؤنث بھی نہ ہی لحیانتن ہے اور نہ ہی، تو یہ ایک ایسے فعلان کی کیٹاگری ہے کہ جس کی کوئی مؤنث نہیں بنتی ہے، نہ ہی اس کی کوئی فعلا کے وزن پہ اور نہ ہی اس کی کوئی فعلانتن کے وزن پہ. جیسے کہ رحمان ہے، اب رحمان کی مؤنث نہ ہی رحمانتن کے صیغے پہ بنتی ہے اور نہ ہی رحمانتن کے صیغے پہ بنتی ہے، نہ ہی رحمہ کے صیغے پہ بنتی ہے، رحمہ دونوں پہ نہیں بنتی ہے. تو گویا کہ لفظ رحمان جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی کوئی مؤنث نہیں ہے. جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھ رہے ہیں اس کی کوئی مؤنث عربی زبان میں بھی نہیں بنتی ہے. اس کی طرح کا کوئی اور لفظ کوئی انسان کہے کہ اس کو تو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں، بلکہ ایک اور لفظ بھی ہمیں مل گیا، لحیان، کہ اس کی مؤنث نہ ہی لحیانتن کے وزن پہ آتی ہے اور نہ ہی لحیا کے وزن پہ آتی ہے. اس کا معنی ہے ایک ایسا آدمی جو کثیر اللحیہ ہو، جس کی داڑھی جو ہے بہت زیادہ ہو، اسے کہتے ہیں لحیانتن. فی الحال ہمیں یہ دو ہی لفظ ملے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی الفاظ ہوں جن کی کوئی مؤنث نہیں ہوتی ہے. تو گویا کہ اب ہم اگر ان کے رحمان یعنی فعلان کو مؤنث کے اعتبار سے تقسیم کریں تو اس کی بھی 3 کیٹاگریز ہو گئیں. یعنی فعلان اگر اس کو مؤنث بنانا ہو تو اس کی گویا کہ 3 کیٹاگری بن گئی. نمبر 1، پہلا اصول یہ ہے کہ فعلان ہمیشہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پہ آتی ہے سوائے 12 الفاظ کے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ 12 الفاظ جن کی مؤنث فعلانتن کے وزن پہ آتی ہے. اور تیسری کیٹیگری کہ ایسا فعلان جس کی کوئی مؤنث نہیں ہوتی ہے وہ ہے رحمان اور لحیان. ہم اس بات پہ پہنچے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں رحمان کے جو ہیں وہ مؤنث یا فعلان کی مؤنث کیا ہوتی ہے. تو ہم اس میں 3 چیزیں پڑھی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ قانون اور رول یہ ہے کہ جو بھی صیغہ صفت کا ہو فعلان کے وزن پہ اس کی مؤنث کس پہ بنے گی؟ فعلا کے وزن پہ، سوائے 12 الفاظ پہ جن کی مؤنث جو ہے فعلانتن کے وزن پہ آتی ہے. اور تیسری کیٹیگری یہ ہے یا تیسری قسم یہ ہے کہ فعلان جس کی جو ہے کوئی مؤنث نہیں ہوتی ہے، نہ ہی اس کی فعلانتن اور نہ ہی اس کی مؤنث فعلا ہوتی ہے. جیسے کہ لفظ رحمان ہے، لفظ لحیان ہے، اس کی کوئی مؤنث نہ ہی رحمانتن اور نہ ہی رحما آتی ہے، نہ ہی لحیانتن اور نہ ہی لحیا آتی ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. آج کا سبق ہمارا اسی پہ رہے گا. آج کے سبق میں گویا کہ ہم نے صرف اور صرف یہ بات پڑھی ہے کہ فعلان کی مؤنث جو ہے وہ کیسے بنائی جاتی ہے. نمبر 1، فعلان کی مؤنث جو ہے فعلا کے وزن پہ بنائی جاتی ہے سوائے 12 کلمات کے. اور تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ جس کی کوئی مؤنث نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ رحمان ہے، اس کی مؤنث نہ ہی رحما کے وزن پہ آتی ہے اور نہ ہی رحمانتن کے وزن پہ آتی ہے. اور ایسی ایک دوسرا لفظ لحیان بھی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہاں تک پوری بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ نیکسٹ جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا فعلان کا غیر منصرف ہونا، اور وہ انشاءاللہ تعالی رحمان یا فعلان میں ہماری آخری بات ہوگی. اس کے بعد ہم رحیم پہ چلیں گے. رحیم کی تفصیلات کو جاننے کے بعد پھر اس بات پہ تفصیلاً انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے. کوئی سوال ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے. 7واں لفظ جو ہے وہ میں نے بولا ہے غلان. غلان غین سے ہے، غین سے غلان. الرجل الکثیر النسیان، جس آدمی کو بہت زیادہ جو ہے وہ بھول ہوتی ہو،
اسے کہتے ہیں غلان۔ جی آپ کا سوال یہ ہے، گویا کہ جو میں سمجھا ہوں کہ یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو مبالغہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے متعلقین کے اعتبار سے جن کے اوپر صفت واقع ہو رہی ہے، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے فائدہ اٹھانے والے جو بندے ہیں یہ کم و بیش ہو سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہوں یا کچھ لوگ نہ فائدہ اٹھا رہے ہوں؟ تو یقیناً اسی ہی اعتبار سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، جواب یہ ہے کہ اسی ہی اعتبار سے یہ بات کا سمجھانا مقصود یہ ہے کہ مبالغہ ہمیشہ ایسی چیزوں میں ہوتا ہے جس میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت سے لوگ اگر رحمت نہیں لے رہے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے جو ہیں وہ رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے بہت زیادہ ہیں۔ اب اگر کوئی انسان نہیں فائدہ اٹھا رہا، 2 نہیں 4 نہیں، یا کوئی قوم نہیں فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے، اللہ کی صفت اپنے درجے میں کمال درجے کی موجود ہے۔ مبالغہ جو ہے یہی ہے کہ اسی چیز میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلقین بہت زیادہ ہیں، پھر بھی کچھ لوگ، کمی تو ہو سکتی ہے، پھر بھی کچھ لوگ اللہ کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے، فعلان ہے جیسے کہ جوعان یا شبعان ہے، کبھی ہم اس کو فعلان نون پڑھ رہے ہیں اور کبھی ہم اس کو فعلان نو پڑھ رہے ہیں، تو کیا منصرف یا غیر منصرف میں اس کے کوئی اصول ضابطے ہیں؟ تو جیسے کہ میں نے اپنی گفتگو کے اختتام پہ جو بات کی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ اگلا سبق جو ہمارا ہونا ہے وہ اس کا موضوع یہ ہوگا کہ فعلان کب منصرف ہوتا ہے اور کب غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں انتظار کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ ہم وہاں پہ سیکھیں گے، اس لیے کہ ابھی میں اس کو شروع کر دوں گا تو پچھلا سبق بھول جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ وضاحت اگلی کلاس میں ہو جائے گی۔ جی اللہ اکبر۔ باقی جو کسلان ہے اس کا جو واللہ عالم جہاں تک میرے علم میں ہے کہ اس کی جمع آتی ہے کسالہ اور اس کا مؤنث آتا ہے کسلا۔ جی فعلا کے وزن پر ہی آتا ہے۔ جی میں بتا رہا تھا کہ جہاں تک مجھے علم ہے کہ باقی میں ڈکشنری سے دیکھ سکتا ہوں، کسلان کی مؤنث کسلا کے وزن فعلا کے وزن پر ہی آتی ہے اور اس کی جمع آتی ہے کسالہ کے وزن پہ، نہ یہ ہے وَأَنْتُمْ كُسَالَى وَأَنْتُمْ كُسَالَى قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس کی جو جمع آتی ہے وہ آتی ہے کسالہ کے وزن پہ، جبکہ اس کی مؤنث جو ہے وہ کسلا یعنی فعلا کے وزن پر ہی آتی ہے۔ کسالہ قرآن مجید میں وَأَنْتُمْ كُسَالَى یہ کیسے استعمال ہوا ہے؟ جیسے میں نے بتایا ہے کہ جہاں تک میرا علم ہے وہ اس طرح ہے کہ کسالہ اس کی جمع ہے اور کسلا جو ہے اس کا جو ہے وہ مؤنث کسلا ہی۔ جب میں نے مبالغے کے 2 معنی بیان کیے ہیں تو اس کے میں نے کسی شخص کا نام دیا ہے جنہوں نے تواب، تو میں نے وہاں پہ کہا ہے کہ تفسیر الکشاف کے لکھنے والے امام زمخشری کہ آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ جب میں نے بات کی ہے وہاں پہ تو کسی امام کا نام لیا ہے، مبالغے کے 2 معنی جب میں نے بتائے ہیں کہ انہوں نے طواف کے بارے میں کچھ کہا ہے، تو میں نے یہ بتایا ہے کہ میں نے وہاں پہ تفسیر الکشاف کے رائٹر امام زمخشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المبالغۃ فی التواب علی کثرۃ من یتوب علیہ، کہ تواب میں مبالغہ اس اعتبار سے ہے کہ بندوں کے اعتبار سے ہیں جو کثرت کے ساتھ اس سے جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ امام زمخشری رحمہ اللہ
کتاب کا نام ہے التفسیر الکشاف۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ جہاں پہ میں نے ابن مالک کی الفیہ کی 1000 شعروں کی بات کی ہے تو سسٹر ایسے ہے کہ یہ معروف کتاب ہے الفیۃ ابن مالک، 1000 شعروں کی کتاب ہے، اور 1000 شعروں میں انہوں نے نحو صرف دونوں کو جو ہے وہ پرو دیا ہے۔ اس کی شرح لکھی گئی ہے، شرح ابن عقیل علی الفیۃ ابن مالک پہ جو شرح ابن عقیل ہے، یہ 4 والیوم میں ہے۔ اس 1000 شعر کی جو شرح ہے 4 بہت بڑے بڑے والیوم ہیں اس کے جو ہے، جو اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، لیکن اصل میں یہ 1000 شعر ہیں۔ پہلے جب لوگ جیسے متقدمین تھے، پہلے بزرگ تھے، تو وہ جب بچوں کو گرامر پڑھایا کرتے تھے نا، تو الفیہ ابن مالک یہ ایک کتاب ان کتابوں میں شمار کی جاتی تھی کہ لوگ جس کو حفظ بھی کرتے تھے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو الفیہ ابن مالک کو حفظ کرنا چاہتے تھے۔ بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے تو میں نے بھی اس کو حفظ کرنا شروع کیا تھا 1000 شعروں کو، لیکن یہ ہے کہ اس کو پورا نہ کر سکے 1000 شعروں کو جو ہے الفیہ ابن مالک کے یہ 1000 شعر ہیں۔ اس کی شرح ہے، بہت سی شروحات لکھی گئی ہیں، لیکن اس کی مشہور شرح ابن عقیل ہے جو کہ اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس میں یعنی مزید اس کو سمجھ کر ہمیں قرآن مجید کو زیادہ زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے